بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج ہم پردے میں رہنے دو کہانی کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اس طبیب کی کہانی جس پر ایک چڑیل عاشق ہو گئی تھی۔ میں نے ایک امیر گھرانے میں آنکھ کھولی۔ میں اپنے والدین کا اکلوتا اور لاڈلا بیٹا تھا اور وہ مجھ سے بے حد پیار کرتے تھے۔ میری پرورش میں کسی قسم کی کوئی کمی نہ چھوڑی گئی۔ میری ہر خواہش کو مانا گیا۔ میرے والد کا شمار شہر کے مشہور اور قابل طبیبوں میں ہوتا تھا اور دور دور سے مریض ان کے پاس آتے تھے اور اللہ پاک کے رحم و کرم سے شفا یاب ہوتے تھے۔ صبح شام میرے والد صاحب کے پاس مریضوں کی آمد و رفت رہتی تھی۔ میں جب اسکول سے واپس لوٹتا تو والد صاحب بڑے خوش ہوتے اور میرے ساتھ گھر جا کر دوپہر کا کھانا کھاتے اور پھر میں کچھ دیر کو آرام کی غرض سے لیٹ جاتا اور اپنی آنکھیں موند لیتا اور نیند مجھے اپنی آغوش میں لے لیتی۔ کچھ خبر نہ ہوتی اور میں ہر شام اپنے ابو جان کے ساتھ ان کے کلینک پر آ جاتا اور ان کی تمام مصروفیت کو دیکھتا رہتا، اور ان کی بھی یہ خواہش تھی کہ میرا بیٹا بڑا ہو کر ڈاکٹر بنے گا، اور سچ تو یہ تھا کہ مجھے بھی ڈاکٹر بننے کا بہت شوق تھا۔ یہ واقعہ ان دنوں کا ہے جب میں 7ویں کلاس کا اسٹوڈنٹ تھا اور اپنی روٹین کے مطابق روز شام کو اپنے والد صاحب کے ساتھ کلینک پر آ جاتا تھا۔ ایک شام سورج ڈلنے کو تھا، ہر سو سکوت چھا چکا تھا۔ میں LCD پر کارٹون دیکھنے میں مصروف تھا۔ میں نے اچانک کلینک کے دروازے پر نظر ڈالی تو ایک لمبی سی دبلی پتلی عورت کو برقعے میں ملبوس کھڑا پایا۔ اس کے چہرے پر حجاب بھی تھا، مگر نہ جانے کیوں اسے دیکھتے ہی میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا اور ایک انجانا سا خوف میری رگ رگ میں سما گیا۔ میں اسے دیکھتا رہا۔ وہ آ کر والد صاحب کے پاس کرسی پر بیٹھ گئی اور اپنا مسئلہ شیئر کرنے لگی۔ میں ایک ڈر سا دل میں بسائے دوبارہ کارٹون دیکھنے میں مہو ہو گیا، لیکن نہ چاہتے ہوئے بھی وقفے بعد میری نظر اس پر پڑ جاتی۔ اس کی شربتی آنکھیں ایسی کہ نار کا ایک علاوہ جل رہا ہو۔ مجھے اس کی آنکھوں سے خوف محسوس ہونے لگا تھا۔ میں نے اپنی کرسی کا رخ دوسری طرف موڑ لیا۔ تقریباً 15 منٹ تک وہ عورت کلینک میں موجود رہی اور میں اپنے وسواسوں پر قابو نہ پا سکا۔ گاہے بگاہے میرے خیالات اس کی طرف چلے جاتے تھے۔ آج سے پہلے ایسا کبھی نہ ہوا تھا۔ جب وہ دعا لے کر رخصت ہونے لگی تو اس نے مجھے اس انداز سے دیکھا کہ جیسے وہ مدتوں سے مجھ سے آشنا ہو۔ کہنے لگی، پیارے شہزادے سدا جیتے رہو، اور میرے سر پر پیار دے کر چلی گئی۔ اس کی شربتی آنکھوں کی وہ نار سی چمک میرے دل کو چیر کے رکھ دینے والی تھی۔ میں اپنی کرسی پر بیٹھا کانپتے وجود سے اسے جاتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ بابا جان، یہ کون تھی؟ میں نے کانپتی آواز سے اس کے جانے کے بعد اپنے والد سے سوال کیا تو وہ مسکرا کر کہنے لگے، اتنے سہمے ہوئے کیوں ہو؟ ایک دماغی مریضہ ہے، دعا دی ہے جلد صحت یاب ہو جائے گی۔ یہ بات کہہ کر وہ پھر کچھ لکھنے میں مصروف ہو گئے اور میں اپنے ذہن میں ابھرتے وسواسوں کو پابند سلاسل نہ کر پایا اور وہاں سے اٹھ گیا۔ اب اکثر اس عورت کا کلینک پر آنا جانا لگا رہتا تھا، کیونکہ بقول والد صاحب کے اس کا علاج ایک لمبے عرصے تک چلنا تھا۔ جب وہ چند ہفتوں کے بعد آتی تو اس کے آنے کا وقت ہمیشہ 6:30 بجے ہی ہوتا تھا۔ مجھے اس بات نے بے حد حیرت میں ڈال رکھا تھا۔ وہ جب بھی آتی تو خاص طور پر میرا پوچھتی اور جاتے وقت تک اس کی مند نار شربتی آنکھیں چاروں اطراف میرے وجود کی متلاشی ہوتی تھی، اور میں اس کے آنے سے قبل ہی پچھلے کمرے میں جا کر بیٹھ جاتا تھا، جہاں میرے کہنے پر والد صاحب نے LCD کی جگہ تبدیل کروا دی تھی۔ جب اس کی آمد ہوتی تھی، جانے ایک عجیب سا سکوت ماحول پر طاری ہوتا تھا۔ اس کی چال پر اسرار قسم کی تھی۔ اس کے ہاتھ کی انگلیاں یوں تھی جیسے سنپولے ہوں، اور اس کے پیر بھی عام پیروں سے کچھ زیادہ لمبے تھے۔ والد صاحب کے بتانے پر معلوم ہوا کہ وہ ایک بیوہ عورت ہے اور اپنے شوہر کی وفات کے بعد اس کا دماغ کچھ ٹینشن اور اپنے شوہر کے فراق کی وجہ سے بیمار ہو چکا ہے، اور والد صاحب کے علاج سے اب وہ صحت یابی کی طرف گامزن ہے۔ مگر میرے دل میں جو خوف پروش پا رہا تھا، اس کا میں کیا کرتا؟ وقت گزرتا گیا اور اس کے دل میں میرے لیے پیار بڑھتا ہی چلا گیا۔ اب تو والد صاحب خصوصی طور پر مجھے دوسرے کمرے سے بلوا کر اس سے ملواتے تھے اور میں لرزتے قدموں سے آ کر اس کے سامنے بیٹھ جاتا تھا۔ میری راتوں کی نیند حرام ہو چکی تھی۔ اس کا بھیانک چہرہ، انگارے اگلتی آنکھیں رات بھر مجھے سونے نہیں دیتی تھی۔ خیر، یہ سلسلہ جاری رہا اور جب میں نے میٹرک میں نمایاں کامیابی حاصل کی تو مجھے میڈیکل کالج میں داخلہ دلا دیا گیا۔ میں بہت خوش تھا اور اپنی منزل کو پانے کا متلاشی تھا۔
کالج ٹائمنگ کے بعد اب میں والد صاحب کے ساتھ ان کے کلینک میں ہاتھ بٹاتا تھا۔ اب مجھ میں کچھ بہادری بھی آ چکی تھی۔ اس عورت کو بھی اب میں ہی ڈیل کرتا تھا، مگر نہ جانے کیوں میں اب بھی اسے نارمل نہیں سمجھتا تھا۔ اس کی حرکات و سنکات عام انسانوں کی سی نہیں تھی، اور اس کی آنکھیں تو ویسے ہی وحشت خیز تھی، لیکن اس کے لہجے میں اس قدر مٹھاس تھی کہ کسی کا ذہن بھی اس کے دوسرے پہلو پر نہ جاتا، جیسے اس کا اٹھنا بیٹھنا، دھیرے دھیرے چلنا اور انگارہ آنکھوں سے چاروں اطراف گھورتے ہی رہنا، وغیرہ وغیرہ۔ لیکن مجھے تو پہلی ملاقات سے ہی اس کی حرکات و سنکات پر شک تھا۔ مجھے وہ ایک نارمل انسان کی بجائے کسی اور ہی دنیا کی مخلوق لگتی تھی۔ ایک روز یوں ہی اتفاق سے اپنے کلینک پر اکیلا تھا اور والد صاحب شہر سے باہر کسی ضروری کام سے گئے ہوئے تھے کہ اچانک پائل کی چھن چھن دھیرے دھیرے میرے کانوں میں رس گھولتی گئی، اور وہ مجسمہ حیرت میرے سامنے آ کر بیٹھ گئی۔ میں اسے آنٹی کہا کرتا تھا۔ برکیف طبیعت کا پوچھنے کے بعد میں اٹھ کھڑا ہوا اور دوائی لینے کی غرض سے دوسرے کمرے کا رخ کیا۔ جب واپس لوٹا تو میرے قدم وہی جم گئے اور آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ ڈر اور خوف کی ایک لہر میرے پورے جسم میں دوڑ گئی، یوں لگا کہ پیروں تلے زمین ہی نہ ہو۔ وہ عورت بغیر حجاب کے میرے سامنے بیٹھی تھی۔ اس کی خوبصورتی دیکھ کر میں دنگ رہ گیا تھا، اور مجھے 100% یقین تھا اس نے حجاب میرے لیے ہی اتارا تھا، حالانکہ ایسا پہلے کبھی نہ ہوا تھا۔ وہ مجھے اچانک دیکھ کر ٹھٹک سی گئی اور جلدی سے حجاب کی اوٹ میں ہو گئی۔ میری عادت نہ تھی فضول سوالات کرنے کی، اس لیے بس دوائی دی اور اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ میں سوچتا رہ گیا کہ آخر یہ ماجرا کیا ہے۔ اس رات بھی میں ٹھیک سے سو نہ سکا، اور بار بار اسی کا خوف میرے دل و دماغ میں برقی لہریں دوڑاتا رہا۔ دن گزرتے گئے اور اس کا خوف میرے دل میں گر کرتا گیا، اور اسے جاننے کی خواہش دل میں مچلتی رہی۔ والد صاحب میری اس کیفیت سے ناواقف تھے، اس لیے اکثر مجھے کھویا کھویا دیکھ کر یہ پوچھا کرتے کہ بیٹا کوئی پریشانی ہے تو مجھے بتاؤ۔ میں کہتا نہیں بابا جان، کچھ نہیں، بس ویسے ہی۔ میری شادی ہو چکی تھی اور اب لاریب میری زندگی کی ہم سفر بن کر آ چکی تھی۔ میں اکثر اس سے بھی اس بارے میں بات کرتا، مگر وہ بھی والد صاحب کی طرح شاید میری اس الجھن سے نا آشنا ہی رہی، یا شاید ایسی باتوں پر وہ کچھ خاص یقین نہیں رکھتی تھی، اور وہ مجھے بس اتنا ہی کہہ دیتی، اتنا مت سوچا کرو آپ۔ وہ عورت اب بھی ویسی ہی تھی، اس پر عمر کا کوئی اثر نہ پڑا تھا، اور اب وہ بہت کم آیا کرتی تھی۔ والد صاحب ضعیف ہو چکے تھے، اور میرے ہی کہنے پر اب وہ زیادہ گھر میں رہا کرتے تھے۔ لا ریب کی صورت میں انہیں اللہ پاک نے فرما بردار بیٹی سے نوازا تھا، جو کہ ہر وقت میرے امی ابو کی خدمت کرتی رہتی تھی، اور وہ دل و جان سے ہم تینوں کو چاہتی تھی۔ ایک روز جب وہ عورت دعا لے کر واپس لوٹی تو میرے پاس بیٹھے میرے دوست نے اس کے بارے میں پوچھا، تو میں نے اسے ساری کہانی سنا ڈالی۔ وہ میری باتیں سن کر حیران بھی تھا، اور شریر سی ہنسی اس کے چہرے پر بار بار اپنے ڈیرے جما لیتی تھی۔ شاید اسے میری باتوں کا یقین آ رہا تھا۔ اس نے اس کے بارے میں معلوم کرنے کا سوچا اور کہا، میں اس کا مکمل پتہ کر کے تمہیں بتاؤں گا یہ کون ہے۔ اور پھر ایک دن میرے اس دوست کی کال آئی اور اس نے کہا، پیارے، اس تمہاری مریضہ کا پتہ لگ چکا ہے، تم تیار رہو، میں آ رہا ہوں تمہارے پاس۔ اتنا کہہ کر اس نے کال ڈسکنیکٹ کر دی۔ میرے دماغ میں سینکڑوں وسواسوں نے جنم لینا شروع کر دیا، اور بے چینی اپنے عروج پر تھی۔ انتظار کی گھڑیاں تو ویسے بھی لمبی ہوتی ہیں۔ 20 منٹ بعد میرا دوست آن پہنچا اور میرا انتظار ختم ہوا۔ ہم نے کلینک بند کیا اور ایک شاپنگ مال میں چلے گئے۔ میرے دوست کے مطابق وہ جولری کی ایک شاپ پر موجود تھی۔ ہم بھی وہیں جا کر بیٹھ گئے اور اس کی حرکات کو نوٹ کرنے لگے۔ وہ عورت مجھے اچھی طرح جانتی تھی، اس لیے میں نے اس کے سامنے آنے سے گریز کیا۔ وہ دکان سے نکل کر ایک طرف کو چلتی، ہم نے بھی اس کی تائید کی۔ میں اور میرا دوست اس کے نقش قدم پر چلتے گئے۔ دور جا کر وہ ایک محلے کا رخ کر گئی۔ میرے دوست کی اچانک فون کال آئی اور وہ سننے کی غرض سے رک گیا اور مجھے پیچھے جاتے رہنے کا اشارہ کیا۔ میں چلتا چلا جا رہا تھا۔ ایک ویران سی گلی سے ہوتا ہوا ایک عجیب سا رستہ آ گیا تھا۔ وہ ایک ویران سا میدان تھا، وہاں ہر طرف گھاس اور عجیب و غریب قسم کے پودے اگے ہوئے تھے، اور انہی کے درمیان سے وہ ایک جگہ سے گزر رہی تھی جو کہ ناہموار تھی۔ وہاں سے گزرتے ہوئے بعض ثانی قدم لڑکھڑا جاتے تھے۔ مجھے حیرت کا دھچکا لگا کہ یا الہی، یہ میں کہاں آ گیا ہوں؟
میرے شہر میں یہ جگہ بھی ہے اور مجھے پتہ ہی نہیں۔ میں اس کا پیچھا کرتے کرتے وہاں چلتا رہا۔ میری نگاہیں چاروں اطراف پھیلے اس جنگل نما میدان کو حیرت سے تکے جا رہی تھی۔ دوپہر کا وقت تھا اور سورج اپنی مکمل تپش سے ہر شے کو جلا دینے کے موڈ میں لگ رہا تھا۔ پسینے سے میرا برا حال ہو رہا تھا اور میرا دوست تو نہ جانے کہاں کھو گیا تھا۔ ایک خوف چاروں اطراف سے میرا طواف کر رہا تھا۔ لڑکھڑاتے قدموں سے ایک آدھا گھنٹے کی مسافت طے کرنے کے بعد اچانک جھاڑیاں شروع ہو گئی۔ اس کی طرف گندے پانی کا تالاب تھا جس میں سے بدبو دور دور تک ماحول کی فضا کو آلودہ کیے ہوئے تھی۔ میرے چہرے سے خوف کی لہریں عیاں تھیں اور یہ سوچ بار بار مجھے محو حیرت زدہ کیے دیتی تھی کہ ایسا علاقہ میرے شہر میں ہے لیکن کبھی اس کے بارے میں معلوم ہی نہ پڑا تھا۔ اچانک میری نگاہیں اس عورت کی متلاشی تھی مگر وہ اب میری نگاہوں سے اوجھل کہیں جھاڑیوں میں غائب ہو چکی تھی۔ میں ایک بے چینی کی کیفیت میں مبتلا ہو گیا اور اسے اپنے چاروں اطراف ڈھونڈنے لگا۔ کچھ آگے جا کر جھاڑیوں سے پرے ایک جھونپڑی نما گھر پر میری نظر ٹھہر گئی۔ میں اسی جھونپڑی کی سیدھ میں چل دیا۔ میرے قدم لڑکھڑا رہے تھے، میرے وجود پر ایک کپ کپی سی تاری تھی مگر ایک غیب کی طاقت میرے وجود کو اپنی طرف کھینچے چلی جا رہی تھی۔ میں اس جھونپڑی کے قریب جا پہنچا اور میرے ہاتھ ایک انجانی حرکت سے خود بخود اس دروازے پر جا لگے اور وہ کھل گیا۔ سامنے ایک حسین و جمیل لڑکی کھڑی مسکرا رہی تھی۔ چہرے سے وہ ایک حسینہ معلوم ہوتی تھی اور جب میری نظر اس کے پیروں پر پڑی تو خوف کے مارے میری چیخ نکل گئی۔ اس کے پاؤں پیچھے کی طرف مڑ چکے تھے اور اس کا سراپا نہایت وحشت ناک ڈائن میں تبدیل ہو چکا تھا۔ میرے حواس جواب دے چکے تھے اور مجھے سب کچھ گھومتا ہوا دکھائی دینے لگا اور میں وہیں بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ مجھے جب ہوش آیا تو میں اپنے بند کلینک کے دروازے کے باہر پڑا تھا اور میرا وہی دوست مجھے پانی کے چھینٹے مار کر ہوش دلانے کی کوشش کر رہا تھا۔ چند منٹوں بعد میرے حواس قائم ہوئے اور مجھے میرے دوست نے اٹھا کر باہر پڑے ایک بینچ پر بٹھایا اور چابی لے کر کلینک کا دروازہ کھولا۔ میں اب کچھ نارمل تھا مگر وہ ہیبت ناک دل خراش منظر بار بار میری نگاہوں کے سامنے تھے۔ کچھ طبیعت سنبھلی تو اس پر اسرار عورت کو پھر سے کلینک کے اندر داخل ہوتے ہوئے دیکھا۔ وہ اس برقعے میں ملبوس حجاب کیے ہوئے تھی۔ میرے قدموں میں تھر تھراہٹ نے ڈیرے جما لیے۔ میرا دوست میرے عقب میں ہی بیٹھا تھا۔ اس نے آ کر ہم دونوں کو سلام کیا اور سرگوشی کی طرح میرے قریب ہو کر کہا، کچھ چیزوں کو پردے میں ہی رہنے دیا جائے تو اچھا ہوتا ہے، کچھ راز عیاں ہونے سے نقصان کا اندیشہ ہوتا ہے۔ یہ کہہ کر وہ چل دی اور پھر کبھی کلینک پر نہ آئی۔ اس رات یہ سارا واقعہ میں نے لاریب کو سنایا تو اسے میری حالت سے میری بات کا یقین ہو گیا اور اب وہ میری پہلے سے بھی زیادہ فکر کرتی ہے۔ ایک انجانا سا خوف آج بھی میرے دل میں نمودار ہو جاتا ہے جب اس عورت کا اصل چہرہ میرے دل میں ابھرتا ہے۔ اس نے سچ ہی کہا تھا کہ کچھ چیزیں پردے میں ہی رہیں تو اچھا ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی اب مجھے دے اجازت، ملتے ہیں انشاءاللہ ایک نیو کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔